83 لوگ حاضر تھے اور ان سے طویل مشاورت ہوئی اور طویل مشاورت کے بعد اس میٹنگ کے اندر 5 ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوئے۔ اس کے اندر ایک ریزولوشن جو تھا وہ جتنی گفتگو ہوئی اور جتنی ساری ڈیٹیل حالات کے اوپر اور رویوں کے اوپر بات کرنے کے بعد جو پہلی ریزولوشن منظور ہوئی وہ یہ پیش ہوئی، وہ یہ تھی کہ چونکہ حالات اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں اور کچھ جو کارروائیاں 2 حضرات کی طرف سے بلکہ 3 حضرات کی طرف سے ہوئیں، وہ پارٹی کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں، اور وہ اگر یہ کہا جائے کہ جو کسی جماعت کا مافی الضمیر ہوتا ہے اس کے بھی خلاف وہ ساری کارروائیاں تھیں۔ تو اس پہ پھر یہ طے پایا کہ ہمارے لیے بڑے محترم اور قابل احترام میں بڑی مشکل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے میرا تعلق بھی بڑا درینہ تعلق اس فیملی کے ساتھ، بالخصوص چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ہے اور رہا ہے، لیکن پارٹی کے معاملات، پارٹی افیئرز ایک مختلف چیز ہے جس کے اندر یہ طے پایا، تمام حضرات نے یونینیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی صحت جو ہے اس کی وجہ سے ان کی فیصلوں کی استعداد جو ہے اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے، اس لیے ان کو صدارت سے الگ کر دیا جائے، اور جو سازش کر رہا ہے جو بندہ چودھری طارق بشیر چیمہ، اور پارٹی کو اپنے ذات کے لیے اور اپنی کانسٹیچوئنسی میں اس کو داؤ پر لگانے پہ تلا ہوا ہے، اس کو بھی فارغ کر دیا جائے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ جو ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے اس کے فیصلے جو ہیں وہ فیصلے ہی تمام عہدے داروں کو ان کو طاقت، فیصلوں کی طاقت اور اس کے اوپر عمل درآمد کی طاقت جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں۔ یہی ادارہ ہے جس نے یونینیمسلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کو ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا جائے اور فی الفور جو ہے پارٹی کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ تو اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ کا آئین یہ کہتا ہے کہ اسپیشل حالات کے اندر اسپیشل ایک مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس بلوایا جا سکتا ہے، اور بالخصوص الیکشن پرپزز کے لیے تو وہی اجلاس بلایا جاتا ہے ہمیشہ ہی۔ میں چونکہ خود بھی 4 مرتبہ میں الیکشن کمیشن رہا ہوں، مرکزی الیکشن کمیشن رہا ہوں، تو یہ میرے پریکٹس میں رہا ہے کہ یہ 10 دن کے نوٹس کے اوپر یہ اجلاس ارجنٹ، جس کو اسپیشل اجلاس کہتے ہیں جنرل کونسل کا، وہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس میں 5 رکنی الیکشن کمیشن ایک الگ قرارداد کے ذریعے ایک الیکشن کمیشن جو ہے اس کا تقرر کیا گیا ہے، جس کے چیئرمین جہانگیر جوجا سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور پاکستان کی نامور شخصیت ہیں، اور ہمارے مرکزی سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں وہ، اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہیں لائز ونگ پاکستان مسلم لیگ کے، ان کو نامزد کیا گیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً ایک
صحابہ کے علاوہ باقی جو پچھلے الیکشن میں الیکشن کمیشن تھا 5 رکنی، وہی اسی کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ تقرری ہونے کے بعد پھر یہ سوال زیر بحث آیا کہ ان 10 دنوں کے اندر انتظامی اور جو تنظیمی معاملات ہیں وہ کون طے کرے گا؟ تو اس کے اوپر پھر ایک اور قرارداد جو ہے وہ سامنے لائی گئی۔ وہ قرارداد یہ ہے کہ اسی الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں جہانگیر جوجا صاحب، ان کو یہ منصب سونپا جائے کہ یہ ان 10 دنوں کے اندر وہ صدارتی اور سیکرٹری جنرل کے جو اختیارات تنظیمی اور انتظامی ہیں ان کو زیر عمل لاتے ہوئے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے الیکشن کی کارروائی کو۔ تو وہ قرارداد، اس کے بعد ایک قرارداد جو ہے وہ آج بڑی اہم قرارداد تھی، وہ یہ کہ کسی خوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے جو ضروری بھی تھا آئینی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی، کہ سپیکر پنجاب اسمبلی چونکہ چودھری پرویز الہی صاحب تھے، ان کی نشست خالی ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد، تو پھر ایک قرارداد لائی گئی کہ ان کی جگہ پہ جو نامزد کیا ہے محمد سبطین خان صاحب کو پی ٹی آئی نے، اس کی حمایت کا اعلان کیا جائے۔ تو آج کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے ان کے نام کی منظوری دی ہے قرارداد کے ذریعے، اور ہدایت کی ہے صوبائی ممبران اسمبلی کو کہ ان کے حق میں ووٹ وہ ڈالیں۔ یہ ایک قانونی اور آئینی جو ہے وہ ضرورت بھی تھی، اس سے بچنے کے لیے آج کی جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اس میں اس قرارداد کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک قرارداد چودھری پرویز الہی صاحب کی جو خدمات ہیں ان کو سراہنے کی قرارداد جو ہے، ان کو داد تحسین پیش کرنے کی قرارداد، اور پھر اس قرارداد میں یہ خواہش بھی اراکین کی طرف سے کی گئی کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ بھی سابقہ دور کی طرح فلاحی اور رفاہی جو منصوبے ہیں وہ زیر عمل لائیں گے اور عوام کی خدمت کریں گے، تاکہ پارٹی اور پارٹی کے ورکرز کی عزت میں اضافہ ہو۔ یہ صورتحال ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے لیے بڑی ایک ناخوشگوار صورتحال ہے اس کے اندر، کیونکہ ان کا معاملہ اور پارٹی کا معاملہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان کی صحت اور ان کی جو پہلے خدمات ہیں اور جو ان کی عزت احترام اور ان کا وقار جو ہے پاکستان کی سیاست میں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور میری ذات جو ہے وہ تو ایک بالکل مختلف ان کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، ان کے ساتھ محبت کے حوالے سے، یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں دوسری مثال نہیں ملتی۔ لیکن گزارش ہے کہ پارٹی کے افیئر جو ہیں اس کے اندر جو پارٹی کے ساتھ ہوا پچھلے چند دنوں کے اندر، اور پھر کوئی حد جو ہے وہ باقی نہیں رہی جس کے اندر جس کو کوئی یہ کہہ سکے کہ اس کے بعد بھی پارٹی کی صدارت کے لیے ان کو بحال رکھنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن بچتی ہے۔
یہ میری اکیلے کی بات نہیں ہے، یہ چونکہ 84 لوگ جو ہیں وہ اس وقت موجود تھے، حاضری موجود ہے، ان کے دخل موجود ہیں، ان کی ریکوزیشن موجود ہے، اس کے دخل موجود ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ پارٹی کا وجود قائم رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری تھی. ایک تو بات یہ ہے کہ میں نے ذہنی توازن کی بات نہیں کی. آپ اپنے پاس سے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اب آپ نے سوال کر لیا، میرا جواب سنیں، مہربانی آپ کی. اگر کوئی آپ کا ایجنڈا ہے تو وہ پھر میرے ساتھ اکیلے بات کر لیں، میرے اور کیمرے کے ساتھ کر لیں. بے شک آج کا جو ایشو ہے اس کے اوپر بات کریں. دیکھیں جو قرارداد اگر آپ پڑھ لیں گے ساری تو میرے خیال میں ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. کمپلیٹ ہے یہ ساری قراردادیں جو ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے بڑے سنجیدہ اراکین ہیں، پرانے اراکین ہیں اور بڑی کمٹمنٹ والے لوگ ہیں ہمارے. اور یہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو ہے یہ پرانی چلی آ رہی ہے اور اس کو ہی ری الیکٹ کیا جاتا ہے سوائے چند ایک شخصیات کے. ادروائز وہی سٹینڈ کرتی ہے. تو وہ بڑے مدلل طریقے سے تیار کی ہوئی ہیں. دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے اور میرا بھی جو تعلق ہے، میرے خیال میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام سینئر ساتھی موجود ہیں. جہاں تک احترام کی بات ہے، ہمارے دل اور ہمارا دماغ یک جان ہے ان کے احترام اور ان کے وقار کے لیے. اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں الگ سے رکھ کے اگر ہم سوچتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ میریکل ہے. یعنی میں آخری وقت تک کیا کہتا رہا ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. یعنی ایک دو میرے اینکر بھائی میرے بچوں کی طرح ہیں، میرے ہاتھوں میں یہ پلے ہوئے ہیں. تو مجھے ناراضگی کا اظہار کرنا پڑا ایک دو اپنے بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، کہ یار میں بار بار کہتا ہوں کہ ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، تو پھر یہی پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ان میں کوئی تفریق نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں. اور جہاں تک چودھری پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے سمیت ہمارے سب کے، ایک لفظ بھی نہ کبھی نکلا ہے نہ کبھی نکلے گا ان کے خلاف انشاءاللہ. دیکھیں یہ ظاہر ہے ہمارا ایک سیکریٹریٹ ہے اور کسی وقت یہاں پہ کوئی انتظامی شخصیات ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی. تو یہ جو پچھلے دنوں میں حالات رہے ہیں اس کے اندر لوگوں کا آنا جانا بھی رہا ہے، کسی نے شرارت بھی کی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں نہیں قطعی طور پہ
یہ کوئی نہ اون کر سکتا ہے نہ کرے گا، اور ہم اس کو شدید اس کی مذمت کرتے ہیں. جس نے بھی کیا ہے مذمت ہے ہماری. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میرے خیال میں آج کی ساری اس میٹنگ کا سب سے اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میرے بھائی، اسی قسم کی جو احتمال تھے اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو سنجیدہ ممبران سینٹرل ورکنگ کمیٹی، یہ پورا مغز ہوتی ہے کسی جماعت کا، ان میں سے یعنی 2/3 اگر آ کے یہ کہیں کہ جی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو زیر غور لاتے ہوئے یہ اجلاس ہوا. اور آج کی ایک قرارداد آپ کے سامنے آ گئی ہے جو اسپیکر کے ووٹ کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی طرف سے، وہ بھی انہی قسم کے خطرات سے بچنے کے لیے. نہیں، یہ تو مجموعی صورتحال ہے، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایک خط کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نا، خط کے بعد پھر شجاعت صاحب کو لے کے سپریم کورٹ جانا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور کس کے خلاف جانا، کون لے گیا، کس کے خلاف لے گیا چودھری شجاعت؟ آپ توقع کر سکتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے؟ جیسے آپ شجاعت حسین صاحب کو جانتے ہیں، آپ ان سے توقع کر سکتے تھے؟ تو یہ سب کچھ ہوا نا. تو اگر وہ سب کچھ ہوا تو یہ سب کچھ بھی ہو گیا میرے بھائی. جی دیکھیں، یہ جو آپ کا پورا سوال ہے، ایک تو یہ میڈیکل بورڈ نہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی تھی، اور پارٹی افیئر ڈسکس کرنے کے لیے جو ان کا ان کے اپنی جماعت کے آئین کے مطابق تھا، اور جو امپاور کرتا ہے اس ورکنگ کمیٹی کو، وہ آئین پاکستان مسلم لیگ کرتا ہے. نہ میں کرتا ہوں، نہ جس کا آپ نے ذکر کیا فیملی کے بندے کا، نہ وہ کرتا ہے. یہ پارٹی کی سب سے اہم اور ضروری الیکٹڈ کمیٹی ہوتی ہے. یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر بھی مینشن ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے اس کی جو چابی ہوگی، جو پاور ہوگی، وہ اس کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہوگی. اور یہ ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر اس کا بھی یہ جو شخصیات ہیں، جو ممبر ہیں، وہ بھی الیکٹ ہوتے ہیں. یہ مینڈیٹری ہے. اس لیے جس نے آپ کو یہ سوال کیا ہے اس کے علم میں نہیں ہے، اس کو یہ کریں کہ ایک پاکستان مسلم لیگ کے آئین کی کاپی جو ہے اس کو آپ سے سوال کیا، آپ دے آنا گھر جا کے. ایک لفظ نہیں کہا. اللہ کرے جی، اللہ کرے.
آج کا یہ ایشو نہیں ہے میرے بھائی، آج کا یہ ایشو نہیں ہے، کوئی آج کے اجلاس کے بارے میں بات کریں، آج کے ایشو پہ بات کریں میرے بھائی. تھینک یو ویری مچ.